لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه كان أمره فرطا. اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی بات سننے سے ماننے سے روک رہے ہیں جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور جو اپنی خواہش کا اتباع کر رہا ہے. شریعت نازل ہوئی مکے میں ابتدا ہوئی. 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دے کر اللہ کے حکموں پر جمنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہوئے صاحب فتح الباری نے میں مغازی دیکھ رہا تھا لکھا ہے کہ 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. حکم آیا کہ کسی کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، جو پٹ رہے ہیں صبر کرو اور جس مشن پہ تم ہو صبر کر کے اس کی حقانیت کو، اس کے سچ ہونے، حق ہونے، قابل عمل ہونے کو صبر کے ذریعے سے اہم بتاؤ، اس کی اہمیت کو سمجھاؤ. عجیب بات ہے، سن 2 ہجری کے بعد پھر احکامات آئے، اسی میں پھر جہاد بھی اترا، لیکن اتنے دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا کہ ایک جھاپڑ بھی ان کو واپس مت مارو. ساری دنیا کو پتہ چلا کہ شریعت پر لانا ایک بڑا مقصد ہے. اکثر طبائع حق بات کو مان جاتی ہیں، حقانیت عادی ہونے کے بعد چھپ جاتی ہیں. شوق سے صحیح بات مان لینا انسان کا بڑا فطری تقاضا ہے. اس حق کو سمجھانے کے لیے اور حق کی قیمت ادا کرنے کے لیے مجاہدات برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن پہلے حق پر جمنے کی صلاحیت پیدا کر دینا پہلا کام. اندھیرے اجالے میں کیریکٹر اس کا الگ نہ ہو، اندھیرے میں نفس کی پرورش میں نہ رہے، تنہائیوں میں برائیوں کے لیے جواز نہ تلاش کرے، لوگوں کی عزت آبرو کا خیال اس کو جیسے مجمع میں رہتا ہے ویسے تنہائیوں میں بھی رہے. لوگوں کی امانت کا، مال کا، عزت کا احترام اس شخص کے دل میں اندر پیوست رہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا اپنے نبی کو ایک کلمہ کن سے پورا جہان مسخر کر دیتا، لیکن اللہ نے نبی کو مسلسل 13 سال مکے میں پریشانی اٹھانے کا ماحول دیا اور امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حق پھیلانے میں قربانی دینی پڑتی ہے.
اور اسی راستے سے حق صحیح طور پہ پھیلتا ہے۔ دباؤ میں خوف دلا کر انسان کو کوئی چیز دی نہیں جا سکتی۔ آج آپ دیکھیے دنیا کا سپر پاور اپنی تمام توانائی خرچ کرنے کے بعد اپنا مشن کسی پہ تھوپ نہیں پا رہا، اپنا مشن کسی پر تھوپ نہیں پا رہا ہے۔ اس کو کہنا پڑ رہا ہے، آج ملکوں کو یہ فیصلہ لینا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ملکوں کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ زبردستی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں بہت سے کام نہیں ہوئے یا کم ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنی شریعت کی دی ہوئی تعلیمات سمجھانے کو بہت موقع ملا، لیکن بہت چوک ہوئی۔ بہت چوک ہوئی اس لیے آج تو یہ ایسی قوم تھی ہندوستانی جو ایک بڑے درخت پر بھی پیسہ چڑھا دیتی ہے، ایسی کمزور ہے کہ بڑا پتھر دیکھے تو وہاں سر دیکھ دے۔ ما فوق الفطرت چیزوں پر اس کو بھگوان ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تھوڑی سی توانائی طاقت بڑھتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انسان تو بڑی خوبیوں کا حامل ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنی شریعت کی خوبی اور خوبصورتی کو دکھایا نہیں، کبھی سمجھایا نہیں۔ اخلاق کے ذریعے سے ہم نے دعوت نہیں دی، ہم نے کچھ ان کی خدمت کر کے ان کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ یہ کام بہت کم ہوا، اس کی وجہ سے ہندوستان میں مشکلات سامنے اور پریشانیاں آتی رہی ہیں۔ ابھی یہ کام مسلمانوں کے لیے بہت آسان تھا۔ اچھے لوگ، دیر اثر لوگ توسیع اسلام میں 100-200 اگر داخل کرتے رہے ہوتے تو اب تک ہندوستان کا جو ہے منظر الگ رہتا، لیکن بادشاہوں سے بھی چوک ہوئی اور بعد کے لوگوں سے بھی چوک ہوئی۔ ہندوستان میں تشدد کا راستہ مضر ہے، تشدد کا راستہ مفید نہیں ہے۔ تشدد کے راستے سے جو لوگ گزرے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی پلاننگ کے تحت ان کو استعمال کر کے لوگوں نے ضائع کیا۔ دشمنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی حکیم علمت فرماتے ہیں کہ کبھی ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ جب ہم بدلنے کی صلاحیت میں پوزیشن میں نہیں ہیں تو اس قانون کا فالو کر کے، لیکن یہاں کی اکثریت کو اپنا ہمنوا بنائیں۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ پھر جب اکثریت آپ کی ہوگی تو آپ اپنا قانون بنا لیجیے، اپنی پارلیمنٹ میں اپنا قانون پاس کر لیجیے۔ لیکن مسلمانوں کا جو بڑا کام ہے وہ یہی کہ اخلاقی ذمہ داریاں نبھائیں، اور بہت پیاسے ہیں۔ میں اگر دیکھتا ہوں مسلمان غریب پریشان ہے، لیکن وہ کوئی مسلمانوں سے کم پریشان نہیں، اس لیے کہ غیر مسلم کے اندر عدل و انصاف کی صلاحیت بہت کم ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ لا یعقلون، قرآن کہتا ہے کہ لا یعقلون، وہ لا یعقل ہے، وہ عقل سے پورے، اس لیے وہ بھائی کو بھی مال نہیں دیتا۔ کہا گیا کہ کافر جو ہے ماتحت تو اچھا ہوتا ہے لیکن حکمراں اچھا نہیں ہوتا۔ حکمراں جب بنتا ہے تو اپنے بھائی کو نہیں دیتا، اپنی جو ہے رشتے داریوں کو نہیں دیتا، مطلب تک کا خالی سامنا اس کا رہتا ہے، عدل انصاف نہیں کر سکتے۔ اور جو قوم انصاف نہ دے سکے وہ حکمراں نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہماری اسلامی تعلیمات میں عدل انصاف کی جو ذمہ داریاں شریعت نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں حاکم ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسلام میں کہتا ہوں اگر کسی نے اپنا لیا تو وہ تو پیدائشی حکمراں ہے۔ مسلمان اگر صحیح بن گیا تو پیدائشی حکمراں ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے جو ہے وزیر پیر پکڑ لیتا ہے، میں مجھے کیا میرے پاس کچھ نہیں، لیکن پیر پکڑ لیتا ہے۔ غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ صاحب بھگوان،
دادا صاحب کے لیے اکثر دیکھا لوگ جب زیادہ گزرتے تھے تو ہندو کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تو بھگوان جا رہا ہے، ارے صاحب مہاشکتی۔ اب بتائیے پتھر کو جو پوچھ سکتا ہے تو انسان کو کیا، انسان کو اگر خدا مان رہا ہے تو کیا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مجھے قصہ یاد آ گیا، ماں عبد الحلیم صاحب ہمارے علاقے کے بزرگوں میں تھے، وہاں ایک ایس ایس پی آئے ملنے کے لیے، اتفاق سے لوگ تھے، وہ آیا تو آتے ہی گر گیا ایک دم پیر پہ، کھڑا ہو فرد گر گیا، یہ نہیں کہ جھک کے بیٹھا ہو پھر چھوا ہو، کچھ بہت پریشان رہا ہوگا، تو مولانا اپنا پیر تھوڑا سمجھے تھے، بہت معذور تھے اس کو، کھانے پہ بیٹھ جاؤ، خیر اپنا بات کیجیے۔ مولانا نے ایک بات کہی بہت عجیب، حالانکہ کیا ہے وہ اٹھا کے بیٹھائے جاتے تھے، کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ نے دیکھا بھی؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں بتائیے، حاکم ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے پیر پہ سیدھے گرے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، میرے اندر تو ابھی اتنی سکت ہے کہ میں مکھی ہار سکتا ہوں، میرے اندر تو ابھی سانس آ رہی، میں نے بول لیا، اٹھانے سے میں اٹھتا ہوں، بیٹھانے سے بیٹھتا ہوں، لیکن کچھ طاقت میرے اندر ہے، یہ تو بے جان پتھر کے سامنے گرتا ہے، تو جو بے جان پتھر پہ گرتا ہو، آپ بتائیے وہ اگر سانس آ رہی اس انسان پہ گر جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کی یہ قوم پیاسی ہے، مذہب سے بہت ناشنا ہے، خدا کو پہچاننے سے بہت دور ہے، یہ سب جہالت، ان کے اوپر رحم کرم کے داعی ہیں، اس میں ہیں کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں، کسی قوم میں 10%، 5% ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ نے جہاد مشروع کیا ہے، لیکن اس کی اکثریت 80 سے 90% جو ہے ہمیشہ حق بات کو مان لیتی ہے، دیر صحیح لیکن مان لیتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب کا قصہ مشہور ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کسی دیہاتی کے پاس جاتے تھے، چل بھائی جماعت میں چیزیں، وہ جو ہے بہت سخت تھا لیکن مستقل جاتے رہے، تو اس نے حلل چھوڑ کے ایک دن پٹک کے ان کو مارا کہ تم جو ہے جب دیکھو میرے پیچھے رہتے ہو، پھر بھی وہ اپنا اٹھے پھر کہا چل، بس کہا چلی جائے، وہ چلا تو چلا ہی جایا، اب کیا ہے اس کے دماغ پہ بڑا دبیز پڑتا ہے، کسی کا پردہ ہلکا ہوتا ہے تو ایک جھٹکے سے ہٹ گیا، کسی کا موٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے چھینی سے توڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ چھینی ہتھوڑی لگتی، ایسی جو ہے چھینی ہتھوڑی لگا کے توڑنے میں وہ آ گیا تو آ گیا، حق بات کو ماننے میں بھی لیکن یہ وقت لگتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کس قدر مہربان تھے، قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ اپنی جان ہی دے دیں گے ان کے ایمان نہ لانے پر، اتنا آپ پڑھتے ہیں، اتنا پریشان، ہر دم اسی دھن میں۔ لکھا ہے علماء نے کہ ابو جہل کے لیے جب ختم اللہ کی آیت اتر چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 2 بار ملتے تھے اور کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو، کیوں؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین تھے تو پھر آپ کی آخری کوشش یہی تھی اور دل سے چاہتی کہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ شریعت کا متبع کتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہو اس کی بھی بات مت سنیے، جو اپنے نفس کا بندہ ہے، خواہشات انا پروری میں لگا ہے، اپنے کو ہے کہ نہیں اپنی انا کے پیچھے پال رہا ہے، فرمایا آپ اس کی بات ہی مت سنیے۔ معلوم ہے اس غافل انسان کے کہنے سننے کا خراب اثر نبی پہ بھی پڑ سکتا ہے، اس انسان کی غفلت کا نقصان نبی کے دل پہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قریب نہ بیٹھے، بس دور رہے، ان کی کوئی بات نہیں سنی، کیوں؟ وہ نفس کا خواہش، نفس کا متبع ہے، پیروی کر رہا ہے۔ آپ ابھی دیکھیں تو ہماری زندگی کے کتنے شعبوں میں نفس امامت کر رہا ہے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں،
ستیہ ناس ہے آج کا مسلمان بھی، اگر دیکھا جائے صبح سے شام تک انا پرستی، صبح سے شام تک اپنی بڑائی، صبح سے شام تک اپنے نفس کے پیچھے زندگی گزارتے ہوئے نہیں تھک رہا۔ بس ہم نے کہہ دیا، بس کہہ دیا پھر تم کہہ دیے لوگوں آدمی کا غور پر نہیں، صبح سے شام تک انا کے جھگڑے میں پڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو، یعنی اتنا بودا نفس ہے جس کو کھلائیں آپ تو پائیں، آپ اتنے بودے نفس کی پوجا کر رہے ہو، اگر تم اس کو روٹی بوٹی نہ دو تو ٹیڑھا ہو جائے، کما کے نہ لا تو ٹیڑھا ہو جائے، اور تم سے جو ہے اتنا بودا اور اتنا چھوٹا اور اتنا عاجز تم کو قابو میں کیے ہوئے، بڑے بڑے مولویوں کو نکیل لگا کے ٹالا رہا ہے۔ حدیث میں سمجھائے گا فَمَا الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ لِنَفْسِهِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ کسی عجیب بات نہیں، بخاری شریف کی غالباً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھدار وہ انسان ہے جو اپنے نفس نوکر سے، نفس اس کا نوکر ہے، فرمایا جو اپنے نوکر سے اپنی آخرت کا کام کرا لے جائے، وہ سمجھدار۔ اور بیوقوف وہ آدمی ہے جو نفس کی نوکری کرنے لگے۔ جیسے آپ کا ایک مستری آئے، آپ نے کہا ارے بھیا تو بہت سویرے آ گئے، چلو جلدی کام پہ لگ جاؤ، لاؤ بھائی مستری چائے پلاؤ، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر بعد پھر ذرا خیال رکھنا ہے اس کا، ہے کہ نہیں؟ ایک چائے اور دو، آپ نے ایک دو چائے پلا کے اس سے کام زیادہ لے لیا تو آپ سمجھدار۔ اور اگر وہ آیا، اس نے وہ بہت پڑھا لکھا سیاح تھا، آتے اس نے کہا ارے صاحب بادل ہے، فرد ذرا فلوڑی پکوڑی منگائیے کھایا جائے، آپ نے کہا ہاں بالکل، فلوڑی منگایا، آپ نے چائے پیا، اس نے کہا ارے صاحب سنا گھر میں آپ کا کھانا بڑا اچھا پکتا ہے، آج جو ہے پلاؤ کھلائیے، کتنا اچھا آپ نے پلاؤ کھلایا، تو اس نے پھر سمجھا دیا تو اس کا ایسا ہے کہ گھر کے بعد جو ہے تھوڑا گنے کا رس منگوا لیجیے گا، اس نے کہا اچھا۔ شام کو جاتے جاتے اس نے کہا کہ ایک انڈا اور ایک چائے اور تھوڑا سا سیب، اب چھٹی بھی چلا گیا، 500 روپئے اس کا بن گیا۔ آپ بتائیے آپ لوگوں میں نہیں سمجھتا؟ ارے کبھی تو ہوش آنا چاہیے، روزانہ یہ نوکر آپ کا ایسے کر کے جا رہا ہے، 500 روپئے بنا لیا اور شام تک جو ہے 50 روپئے چائے الگ سے پیا اور کام کچھ نہیں کیا۔ بات نہیں سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ اپنے نفس کی فرمائش کی صبح سے شام تک ذرا لسٹ دیکھیے کیا کیا مانگ رہا ہے۔ وہ نالائق سے پوچھے تم نے کیا کیا؟ کیا ذرا کچھ نہیں تھا، پان کھائیں گے، صاحب ایسا ہے کہ ہم کو یہ ٹوپی اچھی نہیں لگتی، وہ لمبی والی لے آؤ، ایسا کہ ایسا ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں، آج ایک دم کھانا ہے روزہ نماز سب بند، کہا یہ ایسا ہے کہ صاحب ہے کہ نہیں، گاڑی ذرا تم اڑا دے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا بہت سب ایسا کہ آپ کو اچھا لگنا چاہیے، سر کی بات آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے، مہینہ بھر نوکری کی آپ نے، 1 مہینہ 2 مہینہ 5 مہینہ سال تک، چلو 20 سال نوکری کی، اور اس نے کبھی جب آپ مزدوری مانگتے ہو کہتے بھیا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ بتائیے ایسے حکمراں سے پوری زندگی آپ جو ہے اگر دھوکہ کھاتے رہے، عقل تو کبھی آنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کا کبھی کام کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کہنے سے ایک مشت داڑھی رکھ لی تو 24 گھنٹہ نیکی لکھی جائے گی۔ آپ ایک مشت سے کم داڑھی تم نے کر لی کسی وجہ سے، 24 گھنٹے گنہگار لکھے جاتے ہیں۔ نفس نے کتنا بڑا خسارہ تمہارا کرا، اس نفس کے کہنے پہ جو زندگی گزار رہے ہو، اس کی نوکری کر رہے ہو، کبھی کچھ ملے تو بتاؤ۔ اللہ کے کہنے پہ اگر محمد رسول اللہ کا نام بھی آ گیا، ایک درود پڑھ گیا تو نیکیاں برس گئی، ایک اللہ کے کہنے سے تسبیح پڑھ لی، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، تو کوئی مسلمان جب بھی کہیں کسی مشکل وقت میں کام دے سکتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ سمجھ لیں؟ ورنہ آج کل مسلمان ایسے ہی ہیں، وہ لڑی اڑاتے ہیں نالائق، لیکن ٹی وی VCR اور لڑکی لے بھاگتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ صاحب پتہ چلا مجمع پہ ڈھیلا پھینک دیا، پٹ کے چلے گئے 80 آدمی۔ کیا ہے یہ کوئی قدرت ہے تمہاری؟ ایک مطلب تھوک دیا پولیس نے، کیوں تھوک دیا بھائی؟ تھوک دیے چلے گئے، پٹ کے چلے گئے۔ یہ سب کام اللہ کا کام جب نہیں کرو تو ایسی بھی اپنی کام کرو، اللہ کا کام کرو، اللہ کے حکموں پر اندھیرے اجالے میں اپنے کو 100% لے آؤ، 100% مسلمان بنو، پھر
اللہ تعالیٰ بھی تم سے کوئی کام لے سکتا ہے، اور تمہارا اعتماد اللہ پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو کسی کام پہ نہیں، بھاگ جائیں گے سب مورچے سے۔ مورچے پہ کون جاتا ہے بھائی؟ کہیں مورچہ سنبھالنے کے لیے کوئی کچا آدمی نہیں کام کر سکتا۔ اور ہندوستان میں اگر صحیح بات دیکھیے تو مسلمان بننے کی ضرورت ہے 100%۔ آپ کے اسلام سے لوگوں کو سلامتی پہنچے، آپ کے جو ہے لوگوں میں لیکن ایمان پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہی تھا، اور دوسرا کام سارے صحابہ کافر ہی سے تو مسلمان ہوئے ہیں بھائی، کسی اولیاء سے پہلے جو بھی ایمان لائے کہاں سے لائے؟ ایک بھی کہیں سے، سارے صحابہ جو تھے وہ مسلمان کلمہ پڑھ کے ہوئے۔ آج مسلمانوں کو یہ خیال نہیں کہ ہم کسی کام آ جائیں، کسی انسان کو راحت پہنچا دیں۔ اپنے نبی کی سنت تھی، بڑھیا کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک بڑھیا نے جو ہے کہا کہ میں تو بھاگ رہی ہوں، اس لیے کہ کیا ہے، سنا کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ آپ ہی کے سر پہ گٹھری رکھ کے انہوں نے لیکن ہجرت کی، اور ملاقات جب آتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کہ بیٹا ایک نئے نبی آنے والے ان سے دور رہنا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں ہی ہوں، آپ بتائیں ہے کوئی مسلمانوں کے پاس سیرت پر عمل کرنے کی فرصت؟ آپ کسی کے کام آئیں، کسی کا پانی بھر دیں، کسی کو آپ غریبی میں مدد ہوتا ہے اس کی مدد کر دیں۔ وہ پتھر کا انسان ہوگا جو یاد نہ کرے، انسان ہوگا تو اس کو یاد ہے۔ آج ضرورت ہے شریعت کی اتباع کی، اور ضرورت ہے اپنی شریعت کو بتلانے اور سمجھانے کی۔ آج ایجنٹوں کو دیکھو، دنیا میں نیا نیا مال آ رہا ہے، ایجنٹ کتنی محنت کرتا ہے اس مال کو سمجھانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نیچے بیٹھا رہتا ہے 10 آدمی، حالانکہ دوا نہیں دینی اس کو، لیکن وہ بیٹھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے نیا مال ہے، اس میں یہ ہے پروٹین ہے، یہ ہے وہ، ضرورت آپ چلائیے۔ اچھا، ڈاکٹر کو پٹا کے چلوا لیا۔ آج مسلمان سے میں پوچھتا ہوں تو کہتا ہے صاحب اکثریت جو ہے غفلت دیتا ہے، تو اس کی مثال ایک بات میں ختم کرتا ہوں۔ کیا بتایا بھائی؟ چھٹی سنو، میں آپ کیا سمجھ لوں، میں پوچھتا ہوں کہ مارکیٹ میں جو مال چل رہا ہے پوری مارکیٹ کیپچر کیے ہوئے رہتا ہے، لیکن اسی دھواں دھار چلنے والے مال کو فلاپ کرنے کے لیے دوسرا مال پیچھے سے آ کے مارکیٹ میں چھا جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے کون ہے اس کے پیچھے کام کرنے والا؟ کوئی آدمی ہوگا۔ ایک مارکیٹ میں مال چل رہا ہے، اس کو اس نے فلاپ کر کے دوسرا مال چالو کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب لوگوں کو بری عادت پڑی ہوئی ہے، آپ کی بھلی عادت کس کام کی بتائیے؟ آپ کو جس اچھائی کا پتہ ہے، آپ نے اس اچھائی پہ کیا کام کیا؟ اس اچھائی کو پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی آپ نے؟ کسی کی ہمدردی انسانیت کی حیثیت سے آپ نے کب پیش کی؟ اگر آپ نے نہیں پیش کی ہے تو آپ اس کے ثمرات کے منتظر کیوں ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو پہلے اپنے کو شریعت کے متبع بنائیے، سر سے پیر تک مسلمان بالکل ہے نہیں، اپنے رب کے حکموں میں پدھارا، پھر اللہ کی مخلوق پر جب رحم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں تمہاری ہمدردی پیدا کرے گا۔ بہت کھلا ہوا ضابطہ قرآن کا، کھلا ہوا ضابطہ ہے حدیث کا، بالکل مسلم قانون ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ انسان بہتر ہونے سے رک نہیں سکتا جو لوگوں کو نفع پہنچاتا۔ آپ کو کبھی خیال ہے؟ بہت خیال ہے، بابو کو بہنی کو دے دیا، رشتے دار کو 100 روپئے پکڑا دیا، تو آپ ٹھیک ہے، آپ ہم نے رشتے دار سے کی لی، باہر کہاں چکر؟ آج مسلمان بڑی محنت کرتا تھا، اپنی مسجد میں ایسا بناتا ہے، یہ تو کرتا پائجامہ تمہارا ہے بھائی، اس کو کیا؟ یہ تو تمہارا عیب ڈھانکنے کی تمہاری ضروری، تمہارے میں فرض ہے۔ آپ نے اور کیا کام کیا یہ بتائیے؟ آج مسلمانوں کو کچھ کرنے کا شعور ہی نہیں، کسی کے کام آنے کا جذبہ نہیں، مٹتا جا رہا ہے۔ انگریز اپنی 1000 برائیوں کے بعد بھی دنیا میں حکمراں ہے، صرف اس لیے کہ خیر الناس من ينفع الناس، وہ کسی کے کام آنے کے لیے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج آپ کا ہاتھ مدد کے لیے بڑھتا ہے، جتنے اس مسلم حکمراں اس کو دیکھیے کیا کرتے ہیں، کسی کی مصیبت سے آپ کو مطلب نہیں، کسی کی پریشانی سے آپ کو مطلب نہیں، صرف آپ بس انتظار میں کہ لوگوں کو یاد رکھنا 2 ہاتھ ہوتا ہے، ایک ایسے ایک ایسے۔ اگر ایسے پھیلائے رہو گے زندگی میں فقیر رہو گے، کہیں تم کو اوپر جگہ نہیں مل سکتی۔ اس ہاتھ کو پلٹ دو، ایسے کر دو، جس دن ایسے کر دو کہ ساری دنیا تمہاری ماتحت ہو جائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک